صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ بولا جائے تو آہستہ آہستہ عمل بھی بولا کیجیے۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے تم لوگ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو، اپنے ایمان کو نیا کرتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمان کو نیا کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے بولا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا۔ ایمان نیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے، جتنی برائیاں ہیں سب نیکیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ کے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر صحابہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا۔ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو گناہوں کی کثرت سے ہلاک کیا۔ لوگوں نے ہم کو کلمہ اور استغفار کی کثرت سے ہلاک کر دیا۔ کلمہ بولتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا الہ، تو جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی بولتا ہے لا الہ، تو جتنا اندر میں کچرا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، سب صاف ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ جب آدمی بولتا ہے الا اللہ، تو آدمی کے اندر کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے نور کے۔ یہ بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے، بہت پاک کرنے والا کلمہ ہے۔ اس کو رات دن بولنا ہے۔
ہر جگہ بولنا ہے، ہر آدمی کے پاس بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے، اتنا بولنا ہے کہ دیوار بولنا شروع کر دے، پتھر بولنا شروع کر دے، درخت بولنا شروع کر دے، مردہ بولنا شروع کر دے، اور خود سے بھی آواز آنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ سب بولے گا، ہم قسم کھا کے بھی کہیں گے تو غلط نہیں ہوگا، سب بولے گا، لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے ہم جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے، سب بولے گا، ہم قسم کھا کے بھی کہیں گے تو میرا قسم نہیں ٹوٹے گا، سب بولے گا، لیکن کب؟ جب یہ پورا مجمع طے کرے ہم جہاں جائیں گے کلمہ بولیں گے۔ آپ کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے۔ جو سب سے بدترین جگہ ہے، سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ بازار۔ جو سب سے بدترین جگہ ہے کلمہ کو بولنے کے لیے، وہی سب سے بہترین جگہ ہے۔ بازار میں جا کے آدمی بولے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بازار میں جا کے کیا بولے؟ چوتھا کلمہ۔ بازار میں جا کے کیا بولے؟ چوتھا کلمہ۔ مسجد میں بولیں گے تو کتنا ملے گا؟ اور مسجد نبوی میں جا کے بولیں گے تو کتنا ملے گا؟ اور بیت اللہ میں جا کے بولیں گے تو کتنا ملے گا؟ لیکن بازار میں جا کے بولیں گے تو 10 لاکھ یا 20 لاکھ نیکی سے شروعات ہوگی۔ بازار میں جا کے بولیں گے تو 10 لاکھ یا 20 لاکھ نیکی سے شروعات ہوگی۔ جو سب سے بدترین جگہ ہے کلمہ کو بولنے کے لیے، وہی سب سے بہترین جگہ ہے۔ آپ کو ہر جگہ اس کلمہ کو بولنا ہے، ہر آدمی کو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ کامیابی کا راستہ کس کے لیے کھلے گا؟ جو آدمی کلمہ بولے گا۔ کامیابی کا راستہ کس کے لیے کھلے گا؟ جو آدمی کلمہ بولے گا، اور جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ اس کے لیے کامیابی کا راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں بننے کا، چمکنے کا، آگے بڑھنے کا راستہ کھلتا چلا جائے گا جتنا آدمی کلمہ بولتا چلا جائے گا۔ کلمہ بولے بلوائیں، کلمہ بولے بلوائیں، کلمہ بولے بلوائیں۔ ساتواں آسمان اور زمین سے زیادہ قیمتی، وزنی، طاقتور کیا چیز ہے؟ ارے کیا چیز ہے؟ کلمہ ہے نا۔
یا جو اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں وہ ہے. ارے کلمہ ہے نا تو کلمہ بولیں، کلمہ بولیں، کلمہ بولوائیں. کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر، کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر. کلمہ کی اصل تاثیر جب ظاہر ہوتی ہے جب آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولتا ہے. آپ اکیلے میں بولیے، بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع ہوگا. لیکن کلمہ کی اصل تاثیر جب ظاہر ہوتی ہے جب آدمی اس کلمہ کو لوگوں کے سامنے بولتا ہے. کلمہ کی تاثیر کیا ہے؟ کلمہ کی تاثیر کیا ہے؟ کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر. کلمہ کی تاثیر ہے تسخیر. تو بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا. بولنے والے کو اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھکا دے گا. جس کے سامنے بولا جائے گا اس کو بھی مجبور کرے گا تم بھی کلمہ بول دو. سامنے والا بھی کلمہ بول دے گا، وہ بھی اللہ رسول کی اطاعت کے لیے جھک جائے گا. محلے میں جو سب سے بڑا بے دین، بیمان، لچا، لفنگا، لوفر، بدماش، آپ اس کے پاس چلے جائیے جو 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس کے سامنے کلمہ بولیے. 2-3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ اس سے کلمہ بلوائیے. پھر اس سے کہیے چلو مسجد، فوراً آ جائے گا مسجد، فوراً آ جائے گا مسجد. اگر کسی وجہ سے فوراً آنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ فوراً آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ 10-15 منٹ اس کو نہانے دھونے کا تیاری کا موقع دے دیجیے، پھر آ جائے گا مسجد. یہ آزان کیا ہے؟ یہ کلمے کی دعوت ہے. آزان کیا ہے؟ کلمے کی دعوت ہے. اگر سب کے سب آزان کا جواب دینے لگے تو سب آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے. ساری عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ گشت ملاقات سب بند ہو جائے گا. آپ کی بستی میں جماعت آنا بند ہو جائے گی. آپ کی بستی کی جماعت دوسرے علاقے میں جانا شروع ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ اگر سب کے سب آزان کا جواب دینے لگے تو سب آپ کو مسجد میں نظر آئیں گے. ساری عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ گشت ملاقات سب بند ہو جائے گا. جماعت آنا بند ہو جائے گی. یہاں پر جماعت دین زندہ کرنے کے لیے نہیں آئے گی. یہاں جماعت اگر آئے گی تو دین سیکھنے کے لیے آئے گی. کیا کے لیے آئے گی؟ جیسے مدینہ میں ساری دنیا سے لوگ آ رہے تھے تو کیا مدینہ میں دین زندہ کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ ارے مدینہ میں دین زندہ کرنے کے لیے آ رہے تھے. لوگوں کو نمازی بنانے کے لیے آ رہے تھے. لوگوں کو ذاکر بنانے کے لیے آ رہے تھے. ایماندار بنانے کے لیے آ رہے تھے. ارے کس لیے آ رہے تھے؟ دین سیکھنے کے لیے آ رہے تھے. سب گشت ملاقات سب بند ہو جائے گا. مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہفتے میں اس طرح سے گشت ہوتا تھا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. ہر ہفتے گشت کرتے ہیں 10 آدمی کی جماعت بنا کر. ایسے گشت ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں 2.5 گھنٹہ ملاقات ہو رہی تھی؟ نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کہ سب کے سب مسجد میں تھے. سب کے سب اس زمانے میں جو لوگ ملاقات کرتے تھے وہ ساتھیوں کے پیر کو جمانے والی ملاقات ہوتی تھی. اسلام پر، دین کی محنت پر پیر کو جمانے والی ملاقات ہوتی تھی. وہ ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ ساتھی بیمار پڑ گیا تو عیادت کرنے کے لیے چلے گئے. ساتھی کے یہاں جو پریشانی کی بات ہے تو تسلی دینے کے لیے چلے گئے.
ساتھی کے یہاں کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلے گئے، ساتھی کے یہاں کوئی موت میت ہو گئی ہے تو تعزیت کرنے کے لیے چلے گئے، ساتھی کے یہاں کوئی خوشی کی بات ہو گئی ہے تو مبارکبادی دینے کے لیے چلے گئے۔ اس زمانے میں جو ملاقات ہوتی تھی وہ ساتھیوں کے پیر کو جمانے والی ملاقات ہوتی تھی، اس طرح سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب مسجد میں تھے۔ مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ مسجد میں تعلیم و تربیت کا نظام چل رہا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین سیکھ رہا تھا، جتنا سیکھ چکا تھا اس سے آگے سیکھ رہا تھا، پھر جتنا سیکھ لیا اس سے آگے سیکھ رہا تھا، ہر آدمی اپنی ضرورت کا دین مسجد میں سیکھ رہا تھا۔ مسجد میں سیکھنے سکھانے کے حلقے تھے، ذکر کے حلقے تھے، ایمان کے حلقے تھے۔ مسجد میں دوسرے علاقے سے، دوسری بستیوں سے، علاقے سے لوگ آ رہے تھے، اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کا استقبال ہو رہا تھا، ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ جو مسلمان ہو جاتے تھے ان کے تعلیم و تربیت کا مسجد میں نظام چلتا تھا۔ اس طرح سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی جس طرح سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سب مسجد میں تھے، سب کے سب مسجد میں تھے۔ چونکہ لوگوں نے اذان کا جواب دینا چھوڑ دیا، خوب اچھی طرح سے سمجھیے، بے دین سے بے دین آدمی کو دین پر لانے کے لیے جتنی دعوت کی ضرورت ہے اتنا اذان کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ بے دین سے بے دین آدمی کو دین پر لانے کے لیے جتنی دعوت کی ضرورت ہے اتنا اذان کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ دیندار سے دیندار آدمی کو دین پر باقی رکھنے کے لیے جتنی دعوت کی ضرورت ہے اتنا اذان کے ذریعے سے دی جا رہی ہے۔ چونکہ لوگوں نے اذان کے جواب دینا چھوڑ دیا ہے تو اب وہی کلمہ گھر گھر جا کے بولنا پڑ رہا ہے، وہی کلمہ۔ چونکہ لوگوں نے اذان کے جواب دینا چھوڑ دیا ہے اس لیے اب وہی کلمہ گھر گھر جا کے بولنا پڑتا ہے۔ بے نمازی کو چھوڑیے، نمازی لوگ بھی اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، نمازی لوگ بھی اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جاہل لوگوں کو چھوڑیے، پڑھے لکھے لوگ بھی اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ بے دین کو چھوڑیے، دیندار لوگ بھی اذان کے جواب نہیں دیتے ہیں۔ چونکہ لوگوں نے اذان کا جواب دینا چھوڑ دیا تو اب وہی کلمہ گھر گھر جا کے بولنا پڑا۔ کلمہ بولے بلوائیں، کلمہ بولے بلوائیں، اس کا معنی بولے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، اللہ تعالی کے سوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک بندے، سچے رسول ہیں۔ کلمہ بولے بلوائیں، اس کا معنی بولے بلوائیں، اور دو تین جملے میں اس کا مفہوم بولیں بھی بلوائیں بھی۔ جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، مسلمان ہو چاہے کوئی ہو، جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، جائیں گے مسلمان کی دکان میں، وہاں پہ جتنا لوگ ہوں گے سب کو جمع کریں گے، سب سے کلمہ بولیں گے، سب سے کلمہ بلوائیں گے۔ جائیں گے مسلمان کے گھر میں، لیکن وہاں پہ جتنے لوگ ہوں گے، جتنے مرد ہوں گے سب کو سامنے میں بٹھائیں گے، جتنی عورتیں ہوں گی سب کو پردے میں بٹھائیں گے، اور خود ایسی جگہ بیٹھیں گے جہاں سے بے پردگی نہ ہونے پائے، اور سب سے کلمہ بولیں گے، سب سے کلمہ بلوائیں گے۔ پوری یقین کے ساتھ کلمہ بولیں گے کہ جس آدمی کے سینے میں یہ کلمہ ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس آدمی کا سینہ اس کلمے سے خالی ہوگا وہی آدمی دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ کلمہ بولیں گے بھی، سب سے بلوائیں گے بھی، پورے یقین کے ساتھ سب سے بلوائیں گے۔
اور جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا، مسلمان ہو چاہے کوئی ہو، جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا پھر اسے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ جو آدمی بھی کلمہ بول دے گا پھر اسے 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا۔ اب نماز کو عنوان پر مسجد آ گئے، مسجد میں نماز پڑھنے کا فائدہ بھی بتایا جائے گا اور جانکار لوگوں کے ذریعے سے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اس لیے کہ جس آدمی کے اندر کلمہ آ جائے گا اور جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی اس آدمی کی پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ جس آدمی کے اندر کلمہ آ جائے گا اور جس آدمی کی نماز صحیح ہو جائے گی اس آدمی کی پوری زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ وہ آدمی سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، وہ آدمی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، بےایمانی شیطانی نہیں کرے گا، وہ آدمی انصاف کے ساتھ زندگی گزارے گا، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، وہ آدمی حیا کے ساتھ زندگی گزارے گا، بے حیائی و بے شرمی کا کام نہیں کرے گا۔ کب؟ جب کلمہ اندر میں ہوگا، نماز صحیح ہوگی۔ اسی لیے ہر شریعت میں کلمہ نماز پہلے دن سے ہے، ہر شریعت میں۔ جو بولتے ہیں سنا ہوگا بولتے ہوئے کہ نبوت کے 9 سال کے بعد نماز فرض ہوئی، سنا ہے بولتے ہوئے؟ ارے 5 وقت کی نماز نبوت کے 9 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، لیکن 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پہلے دن سے فرض ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ خوب اچھی طرح سے سمجھیں بات کو۔ 5 وقت کی نماز نبوت کے 9 سال کے بعد فرض ہوئی ہے، لیکن 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پہلے دن سے فرض ہے۔ جب پہلی آیت اتری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کرنا بھی سکھلایا ہے اور آپ کو نماز پڑھنا بھی سکھلایا ہے۔ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پہلے دن سے فرض ہے۔ تورات اتری ہے فرعون کے غرق ہونے کے بعد، فرعون کے غرق ہونے کے بعد، لیکن کلمہ نماز پہلے دن سے بنی اسرائیل میں ہے، پہلے دن سے بنی اسرائیل میں۔ آدمی کے بننے میں، آدمی کی تربیت میں، آدمی کی اصلاح میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ یہ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے میں کئی منٹ لگے گے؟ ارے کئی منٹ لگے گے؟ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ ارے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کئی منٹ لگیں گے؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ لگیں گے۔ چھوٹی چھوٹی سوریں پڑھیں گے تو 4 منٹ لگیں گے۔ یہ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، اس کو آدمی کسی طرح سے ایک دم صحیح کر لے، 24 گھنٹے کی زندگی کو صحیح کرنا اس کے لیے ایک دم آسان ہو جائے گا۔ یہ 4 منٹ کی زندگی جو 2 رکعت نماز کے اندر کی ہے، اس کو آپ نے صحیح کر لے، 24 گھنٹے کی زندگی صحیح کرنا آسان ہو جائے گا، زندگی صحیح ہوتی چلی جائے گی۔ علم عمل بنتا چلا جائے گا، معلوم معمول بنتا چلا جائے گا۔ کب؟ جب کلمہ اندر میں ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی۔ کلمہ اندر میں ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی۔ اسی لیے قبر میں چیکنگ کیا چیز کی ہوگی؟ ارے قبر میں چیکنگ کیا چیز کی ہوگی؟ کچھ بولیے نہیں رہے۔ ارے قبر میں چیکنگ کیا چیز کی ہوگی؟ کلمہ کی، ایمان کی۔ ارے قبر میں چیکنگ کیا چیز کی ہوگی؟ کلمہ ایمان، کلمہ کی، ایمان کی۔ اور حشر کے میدان میں چیکنگ نماز کی۔ اس کی نماز دیکھ لو کہ جی دیکھ لیا، ٹھیک ہے کہ جی ہاں ایک دم ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھاؤ، جنت میں جانے دو۔ کہ روزہ چیک کر لیں، نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں،
कुछ नहीं चेक करो, इसका खाता ही मत बोलो, इसकी नमाज ठीक है, इसका सब ठीक होगा। इसकी नमाज देख लो, कजी देख लिया, ठीक है कि जी हाँ नमाज में तो बहुत गड़बड़ है, नमाज में गड़बड़ है, इसका सब चेक करो, इसका रोजा भी चेक करो, ज़कात भी चेक करो, हज भी चेक करो, इसका एक एक सेकंड चेक करो, इसका एक एक पाई चेक करो। अब बचेंगे? अरे बचेंगे? एक एक सेकंड मेरा चेक होगा, एक एक पाई मेरा चेक होगा तो बच जाएंगे? अरे बचेंगे? अंदर आ जाइए भाई, अंदर आ जाइए सब लोग। आ जाइए अंदर, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए। बाहर वाले को भी अंदर भेज दीजिए। भाग गया, आगे बढ़ते जाइए माशाल्लाह। बाल पकड़ के बैठा हूँ। दुनिया के लिए लोग सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देख रहे हैं, दीन के लिए आखिरत के लिए आगे आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कब्र में चेकिंग होगी कलमा की, ईमान की, और हशर के मैदान में चेकिंग होगी नमाज की। नमाज ठीक सब ठीक, नमाज गड़बड़ सब गड़बड़, सब गड़बड़। इसीलिए जितने भी नबी आए हैं दुनिया में, उनको जो मेहनत करनी पड़ी है उम्मत पर, वो कलमा में, नमाज में, रोजा को जिंदगी में लाने के लिए, ज़कात को जिंदगी में लाने के लिए, हज को जिंदगी में लाने के लिए किसी नबी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। चोरी को जिंदगी से निकालने के लिए, शराब को जिंदगी से निकालने के लिए, ज़िना को जिंदगी से निकालने के लिए, सूद को जिंदगी से निकालने के लिए किसी नबी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। नबी को जो मेहनत करनी पड़ी है उम्मत पर, वो कलमा में, नमाज में। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा कराम पर जो मेहनत करनी पड़ी है वो कलमा में, नमाज में। रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब को सहाबा की जिंदगी में लाने के लिए हमारे नबी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। चोरी, शराब, ज़िना, सूद, इस सब को जिंदगी से निकालने के लिए हमारे नबी को सहाबा पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक आदमी चोरी करता था, नमाज पढ़ता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे कि एकदम सही नमाज पढ़ता है, अच्छी नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया उसकी नमाज उससे चोरी को छुड़ा देगी। कुछ दिन के बाद लोगों ने देखा उसने चोरी करना छोड़ दिया। शराब के सहाबा कैसे दिलदार थे, सैकड़ों नाम शराब का रखे हुए थे, सैकड़ों नाम शराब का रखे हुए थे। सुबह में जो शराब पीते थे उसका नाम कुछ और था, 9 बजे 10 बजे जो शराब पीते थे उसका नाम कुछ और था, दोपहर में जो शराब पीते थे उसका नाम कुछ और था, शाम में जो शराब पीते थे उसका नाम कुछ और था, रात में जो शराब पीते थे उसका नाम कुछ और था।
دوستوں کے ساتھ جو شراب پیتے تھے اس کا نام کچھ اور تھا، عورتوں کے ساتھ جو شراب پیتے تھے اس کا نام کچھ اور تھا، تقریبات میں جو شراب پیتے تھے اس کا نام کچھ اور تھا، سینکڑوں نام شراب کا رکھے ہوئے تھے۔ کتنے دلدار تھے شراب کے، لیکن جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گلی میں اعلان کرا دیا شراب حرام ہو چکی ہے۔ اعلان سنتے ہی منہ میں تھا تھوک دیا، ہاتھ میں تھا چھوٹ گیا، گھڑے میں تھا پھوٹ گیا۔ کیا محنت کرنی پڑی، ارے کیا محنت کرنی پڑی۔ اتنا بھی نہیں کہ سب کو مسجد بلایا ہو اور ذہن بنایا ہو، پھر حکم سنایا ہو، کچھ نہیں۔ اعلان کرا دیا مدینہ کے گلی میں شراب حرام ہو چکی ہے۔ اعلان سنتے ہی منہ میں تھا تھوک دیا، ہاتھ میں تھا چھوٹ گیا، گھڑے میں تھا پھوٹ گیا۔ کیا محنت کرنی پڑی۔ جس دن سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ یا جتنا کبھی مجمع تھا سب نے کھڑے ہو کے اعلان کیا سود حرام ہو چکا ہے۔ اعلان سنتے ہی سب کی زندگی سے سود نکل گیا۔ کیا محنت کرنی پڑی۔ ہمارے نبی کو بھی جو صحابہ پر محنت کرنی پڑی ہے وہ کلمہ میں، نماز میں۔ ایک آدمی آیا مسجد، نماز پڑھی، پھر اللہ کی مجلس میں آ کے بیٹھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ گیا نماز پڑھی، پھر آیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیسے پڑھ رہا تھا؟ سب کرتے ہوئے دیکھا، قیام، قرات، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، قاعدہ، سب کرتے ہوئے دیکھا، انکار کر دیا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ ارے کیسے پڑھ رہے تھے؟ ایک دم اس طرح سے پڑھ رہے ہوں گے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں جس کا زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ نماز کا زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ بے نمازی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، نمازی صاحب بھی جھوٹ بول لیتے ہیں۔ بے نمازی صاحب دھوکہ دیتے ہیں، نمازی صاحب بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بے نمازی صاحب بھائی بہن کی زمین دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، نمازی صاحب بھی بھائی بہن کی زمین دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے نمازی صاحب کے گھر میں جیسے شادی ہو رہی ہے، نمازی صاحب کے گھر میں بھی ویسی ہی شادی ہو رہی ہے۔ یہ کون ٹائپ کی نماز چل رہی ہے؟ جس نماز کا زندگی پر کوئی اثر نہیں، جس نماز کا زندگی پر کوئی اثر نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ویسے ہی نماز پڑھے گا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان کو نماز پڑھنا سکھلا دیجیے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ بعض لوگ خراب طریقے سے وضو کرتے ہیں جس کی وجہ سے نماز میں انتشار ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ دوسرے نے خراب طریقے سے وضو کیا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی نماز میں انتشار ہو رہا تھا۔ آپ سوچئے جو آدمی خود خراب طریقے سے وضو کر رہا ہوگا اس کی نماز کتنی خراب ہوتی ہوگی۔ جو آدمی خود خراب طریقے سے وضو کرتا ہوگا اس کی نماز کتنی خراب ہوتی ہوگی۔ اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھے طریقے سے آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اچھے طریقے سے آپ کو وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اچھے طریقے سے وضو کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھے،
पूरी दुआ याद है, पूरी दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। लेकिन अगर पूरी दुआ आपको याद नहीं है तो बिस्मिल्लाह इतना पढ़कर वजू शुरू कीजिए। अच्छे तरीके से वजू करने के लिए ज़रूरी है कि वजू में आदमी मिसवाक का एहतमाम करे। जो आदमी मिसवाक के साथ वजू करेगा फिर नमाज पढ़ेगा 70 गुना दर्जा उसकी नमाज का बढ़ जाएगा। कितनी बड़ी चीज है मिसवाक, 70 गुना दर्जा, समझा? 70 गुना पावर, 70 गुना नमाज में पावर बढ़ जाएगा। कितनी बड़ी चीज है मिसवाक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मुझे मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मिसवाक को फर्ज कर देता। कितना जरूरी चीज है मिसवाक। अगर मुझे मुशक्कत का अंदेशा ना होता तो मिसवाक को फर्ज कर देता। कितना जरूरी चीज है मिसवाक। जो आदमी मिसवाक का एहतमाम करता होगा मौत के वक्त उसको कलमा नसीब होगा। कितना बड़ी चीज है मिसवाक, कितनी बड़ी चीज है मिसवाक। सब मिसवाक का एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, एकदम करना है। एकदम शैतान हाथों के पीछे लगा रहता है मिसवाक के। शैतान एकदम हाथों के पीछे लगा रहता है मिसवाक के। कई मिसवाक रखिए, घर में रखिए, जेब में रखिए, बैग में रखिए, समझ रहे ना? जहाँ वजू करते हैं वहां रखिए, कई मिसवाक रखिए। एकदम हाथ धो के पीछे पड़ा रहेगा शैतान मिसवाक के। अच्छे तरीके से वजू करने के लिए जरूरी है कि वजू में जिन आज़ा को धोया जाता है उसको बढ़ा कर धोए। जैसे यहाँ तक धोना है, यहाँ तक धोइए। अच्छे तरीके से वजू करने के लिए जरूरी है कि वजू में जिन आज़ा को धोया जाता है उसको रगड़ रगड़ के धोए, मल मल के धोए, घस घस के धोए। ये वजू के आज़ा रोशन होंगे। क़यामत में अल्लाह के रसूल पहचानेंगे ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है, ये मेरी उम्मत है। यही वजू के आज़ा रोशन होंगे। क़यामत में अल्लाह के रसूल पहचानेंगे ये मेरी उम्मत है। अरे यहाँ नहीं चमका तो वहां क्या चमकेगा। अरे यहाँ नहीं चमका तो वहां क्या चमकेगा। वो वजू के जिन आज़ा को धोया जाता है उसको रगड़ रगड़ के धोए, मल मल के धोए, घस घस के धोए। समझ में आ गई बात? अरे आई समझ में? वजू में पूरे सर का आदमी मसा करे। वजू में आदमी कम से कम पानी का इस्तेमाल करे, कम से कम पानी का। हम लोग एक लोटा से मुश्किल से वजू कर पाते हैं। आप पूरे अरब में जाके देख लीजिए, 30-40 मुल्क जहाँ अरबी जबान बोली जाती है, आप वहां जाके देख लीजिए, एक लोटा से कम 2 आदमी वजू करता है, फिर भी लोटा में पानी बच जाता है। तालाब के किनारे वजू कर रहा हो, दरिया के किनारे वजू कर रहा हो, समुद्र के किनारे वजू कर रहा हो, तब भी हुक्म है एकदम बाकदरे जरूरत पानी का इस्तेमाल करें। 3 दफा कुल्ली करना है, 4 दफा कुल्ली कर लिया, हदीस में आया फकद ज़ालमा, ये आदमी जालिम है। 3 दफा नाक में पानी डालना है, 4 दफा नाक में पानी डाल लिया, हदीस में आया है फकद ज़ालमा, ये आदमी जालिम है। 1 चुल्लू पानी फाजिल खर्चा कर लिया तो जालिम हो गए। 1 चुल्लू पानी फाजिल खर्चा कर लिया तो जालिम हो गए। और जो आदमी 50 चुल्लू फाजिल खर्चा कर रहा है वो कितना बड़ा जालिम होगा। अरे 1 चुल्लू पानी फाजिल खर्चा कर लिया तो जालिम हो गए। और जो आदमी 50 चुल्लू फाजिल खर्चा कर रहा है वो कितना बड़ा जालिम होगा। ये कोई
وضو کرنے کا طریقہ ہے پورا کل کھول دیا اور وضو کرنے کا طریقہ ہے یا پانی کو ضائع برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ارے چلو میں پانی لیجئے، کل بند کیجئے، اس میں اطمینان سے اپنا ہاتھ دھوئیے. چلو میں پانی لیجئے، کلی کل بند کیجئے، اس کے اطمینان سے کلی کیجئے. چلو میں پانی لیجئے، کل بند کیجئے، ناک میں پانی ڈالیے. ایک دم بقدر ضرورت پانی کا استعمال کرے. آپ وضو کے درمیان کی دعا یاد اس کو پڑھتے رہیے، اس وضو کے بعد کی دعا یاد اس کو پڑھ لیجیے. اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے آئیے. نماز میں جو بھی چیزیں کرنے کی ان کو صحیح طریقے سے کیجیے. ہاں صحیح طریقے سے کیجیے، سب چیز کو معلوم کیجیے. نماز میں جو بھی چیزیں پڑھنے کی ان کو صحیح پڑھیے. غلط پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی، غلط پڑھیے گا تو نماز نہیں ہوگی. دوسرے اطمینان سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے. اطمینان سے کیسے نماز ہوتی ہے؟ جیسے مغرب کی نماز میں امام صاحب نہ ہو، دھکا دے کے لوگوں نے امامت کے لیے آپ ہی کو آگے بڑھا دیا، آپ ہی کو آگے بڑھا دیا، تو کیسے نماز پڑھائیے گا؟ ارے کیسے پڑھائیے گا؟ ارے خوب اچھے سے پڑھانے کی کوشش کیجیے گا، جتنا اچھے سے پڑھا سکتے ہیں. یہ نہیں امامت کرنے کا آپ کو موقع ملا، اس میں جو نماز پڑھ رہے تھے وہ کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ ارے کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. اکیلے میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے لیے. تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. ارے دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. امامت کرنے کا موقع ملا تو سورہ فاتحہ پڑھنے میں 1 منٹ لگ گئے. اکیلے میں نماز پڑھ رہے تھے تو 15 سیکنڈ ہی میں سورہ فاتحہ ہو گیا. اتنا زیادہ حساب کیسے گڑبڑا گیا؟ ارے اتنا زیادہ حساب کیسے گڑبڑا گیا؟ ارے بتائیے گا. ارے اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے تو دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے نا. تو دوسرے کے اطمینان سے پڑھے آدمی. جو بھی چیز پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھیے اطمینان سے پڑھیے، ثنا پڑھیے اطمینان سے پڑھیے. چاہے اکیلے میں پڑھیے، چاہے امامت کر رہے ہو تو پڑھیے. اچھے سے پڑھیے، اطمینان سے پڑھیے. رکوع کی تسبیح پڑھیے، اچھے سے پڑھیے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ایک دم اطمینان سے پڑھیے، ایک دم اطمینان سے پڑھیے. تیسرے، ایک تو یہ کہ جو بھی کرنا ہے صحیح کیجیے. دوسرے جو بھی پڑھنا ہے صحیح پڑھیے. تیسرے اطمینان سے پڑھیے. اور چوتھی بات یہ کہ اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کا اپنا کان سن لے. سن رہے ہیں؟ مرد عورت دونوں کے لیے ضروری ہے. اتنی آواز ہو کہ اپنا کان سنیں. بہت سے لوگ تو نماز میں منہ ہی نہیں کھلتا ہے، منہ بند رہتا ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ کب پڑھتے نہیں ہیں تو سوچ لیتے ہیں. سورہ فاتحہ سوچ لیا، سورہ فاتحہ سوچ لیا، اتنا آتینا سوچ لیا، قل اللہ احد سوچ لیا. تو سوچنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے. ہم لے لگا ٹیسٹ. بیٹھیے بھائی. مجمع نہ اٹھے گا، بولے مجمع نہ اٹھے گا. لائٹ کٹا ہے نا، مجمع نہ اٹھے گا، چینج ہوگا. مجمع نہ اٹھے گا. جنریٹر لوڈ نہیں ہوتا. سنیں بھائی، اتنی آواز ہو کہ اپنا کان سنیں. اور سے سنیے بات میں،
देखो बीमारी आती है ना, परेशानी आती है ना, कोई आदमी नमाज की तरफ नहीं दौड़ता। क्यों नहीं दौड़ता है? अरे क्यों नहीं दौड़ता है? इसलिए कि नमाज से कुछ नहीं होता है। तो नमाज पढ़ेंगे तब में कुछ होगा। अरे नमाज पढ़ेंगे तब में कुछ होगा। देखो नमाज शुरू होती है आदमी की, अकेले में पढ़े चाहे इमाम के पीछे पढ़े, अकेले में पढ़े चाहे इमाम के पीछे पढ़े, इमाम नमाज शुरू होती है आदमी की तकबीर तहरीमा कहने से, अल्लाहु अकबर। ये जो पहली तकबीर आप कह रहे हैं ना, इसी से कहने से नमाज शुरू होती है आदमी की, नमाज में दाखिल होता है आदमी, अकेले में पढ़े चाहे इमाम के पीछे पढ़े। समझ रहे हैं? तो ये कहना फर्ज है, तकबीर तहरीमा कहना फर्ज है। तो इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपका अपना कान सुन ले, तब आपकी नमाज शुरू हुई, तब आप नमाज में दाखिल हुए। या नमाज शुरू ही नहीं हो रही है तो खत्म कहां से हो जाएगी? अरे खत्म कहां से हो जाएगी? अरे नमाज शुरू ही नहीं हो रही है तो खत्म कहां से हो जाएगी? समझ रहे बात को? हाँ, नमाज शुरू ही नहीं होती तो खत्म कहां से हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, नमाज जब खत्म कर रहे हैं चाहे इमाम के पीछे क्यों ना हो, अस्सलाम वालेकुम इतना कहना वाजिब है। इतनी आवाज से होना चाहिए कि आपका अपना कान सुन ले, तब नमाज आपकी पूरी होगी, तब आपकी नमाज पूरी होगी। वरना आप नमाज तोड़ के निकल जाइएगा, नमाज तोड़ के निकल जाइएगा। समझ रहे बात को? अरे सुन है, इतनी आवाज होनी चाहिए कि आपका अपना कान सुन ले। देखो नमाज का सिर्फ 2 दर्जा है, नमाज का सिर्फ 2 दर्जा है। आला दर्जा यह है कि आदमी इस ध्यान के साथ नमाज पढ़े कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं और गोया अल्लाह को देख रहा हूं, यह आला दर्जा है। आखिरी दर्जा यह है नमाज का, और उससे नीचे कोई दर्जा नहीं। आखिरी दर्जा ये है नमाज का और उससे नीचे कोई दर्जा नहीं। आखिरी दर्जा ये है कि आदमी इस ध्यान के साथ नमाज पढ़े कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं और अल्लाह मुझे देख रहे हैं। आदमी इस ध्यान के साथ नमाज पढ़े कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूं, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये आखिरी दर्जा है, इससे नीचे कोई दर्जा नहीं। अब हर आदमी सोच रहे हम कैसी नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं है भी किसी दर्जे पर या एकदम गायब है एकदम। 2 दर्जा है नमाज का, इससे नीचे कोई दर्जा नहीं है, इससे नीचे कोई दर्जा नहीं। हाँ, इसी कलमा नमाज को ठीक करने के लिए इल्म है, जिक्र है। तीसरा नंबर क्या है? इल्म है, जिक्र है। इसी कलमा नमाज को ठीक करने के लिए, असल तो कलमा नमाज ही है, असल तो कलमा नमाज ही है। इसी को ठीक करने के लिए इल्म है, जिक्र है। इल्म से ये चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर तहकीक का जज्बा पैदा हो जाए। तहकीक का, इसके लिए फज़ाइल आमाल की तालीम करने के लिए कहा जाता है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा 2। देखो फज़ाइल की बहुत सारी किताबें हैं। इमाम बुखारी ने लिखी है अल-अदबुल मुफ़रद, वो भी फज़ाइल की किताब है। इमाम नबवी ने लिखी है रियाजुस सालिहीन, वो भी फज़ाइल की किताब है। फ़क़ीह अब्दुल्लाह समरकंदी ने लिखी है तंबीहुल गाफ़िलीन, वो भी फज़ाइल की किताब है। तीसरे हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने लिखी है मुंतखब अख़बार, वो भी फज़ाइल की किताब है। उसके अलावा और भी बहुत सारी फज़ाइल की किताबें हैं, बहुत सारी फज़ाइल की किताबें हैं। लेकिन हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे हज़रत जी जो थे मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा है, उनके खत की कोई भी किताब ले लीजिए, उसमें ये खत मौजूद है। जो सबसे लंबा खत आपको मिलेगा उसी में लिखा हुआ है। उसमें वो हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं
کہ تعلیم جو ہوگی وہ صرف فضائل اعمال حصہ اول حصہ دو کی تعلیم ہوگی. کس کی تعلیم ہوگی؟ صرف. کس نے لکھا ہے؟ کس نے یہ بات لکھی ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط میں یہ بات لکھی ہے کہ تعلیم جو ہوگی وہ صرف کا لفظ لکھا ہوا ہے. ہم اپنے پیٹ سے نہیں بول رہے ہیں. مولانا یوسف صاحب نے بات لکھی ہے کہ تعلیم جو ہوگی وہ صرف فضائل اعمال حصہ اول حصہ دو کی ہوگی. سمجھ گئے نا؟ فضائل کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان کی جو ہم تعلیم نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے بخاری شریف کی ہمارے یہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ تھوڑی کہ ہم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. مسلم شریف کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ تھوڑی کہ ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہم تعلیم کرتے ہیں فضائل اعمال حصہ اول حصہ دو کی، اس لیے کہ مشورے سے یہی طے ہے. جیسے مدرسے میں عالم کا جو سال ہوتا ہے تو اس میں بخاری پڑھائی جاتی ہے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، نسائی، صحیح ستہ کی 6 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ حدیث کی 1-2 کتاب اور پڑھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو نہیں پڑھایا جاتا ہے. یہ جو ساری کتابیں ہیں جن کو نہیں پڑھایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ اکابر علماء کے مشورے سے یہی طے ہے کہ عالم کے آخری سال میں یہ حدیث کی کتابیں پڑھائی جائیں گی. سمجھ گئے بات کو؟ اسی طرح سمجھیے کہ فضائل کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن مشورے سے یہ طے ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث کی لکھی ہوئی کتابیں فضائل اعمال حصہ اول حصہ دو صرف انہی کی تعلیم ہوگی اجتماعی طور پر. مسجد میں، جماعت میں، گھر میں، جماعت کے نام پر، دعوت کے نام پر، تبلیغ کے نام پر جو تعلیم ہوگی صرف یہی ہوگی. اس کے علاوہ تعلیم میں بیٹھنے سے، جماعت میں جانے سے آدمی کے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پورے دین کو سیکھے، جانے، معلوم کرے. جیسے جماعت میں عقائد کی بات نہیں ہوتی ہے، جماعت کے اصول میں سے ہے عقائد کی بات نہیں ہوگی، تو کیا مطلب؟ عقیدہ نہیں جانا چاہیے. عقیدہ کا جاننا اتنا ضروری ہے، عقیدہ کا معاملہ اتنا نازک ہے. ایک آدمی پوری زندگی نماز روزہ نہ کرے، عقیدہ صحیح ہوگا تو کبھی نہ کبھی آدمی جنت میں چلا جائے گا. اور ایک آدمی پوری زندگی نماز روزہ کرتا رہے، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا. اپنے عقائد کو جانیں، ہاں، اپنی عبادات کو جانیں، اپنی معاشرت کو جانیں، اپنے اخلاق کو جانیں. کچھ بولنے سے ایمان بنتا ہے، کچھ بولنے سے ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. اللہ کے بارے میں اس طرح سے بولیں گے تو ایمان بنے گا، نبی کے بارے میں اس طرح سے بولیں گے تو ایمان بنے گا، اور اللہ رسول کے بارے میں اس طرح سے بولیں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے عقائد کو جانیں. جتنی گمراہ جماعتیں ہیں، غور سے سنیے میری بات کو، جتنی گمراہ جماعتیں ہیں وہ کرتی کیا ہیں؟ جتنی گمراہ جماعتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. کتنے فرقے ہوں گے؟ کتنے؟ 73. 72 گمراہ، ایک فرقہ نجات پانے والا. یہ 72 جو گمراہ وہ کرتا کیا ہے؟ حالانکہ سب قرآن حدیث بولے گا، سب بخاری مسلم بولے گا، سب، آپ کوئی گمراہ جماعت کا نام لے لیجیے، سب قرآن حدیث بولے گا، سب بخاری
کام یہ کرتی ہیں کہ وہ عقیدہ خراب کرتی ہے خاموش طریقے سے، تاکہ جنت میں نہ جا پائے۔ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، خوب دین کا کام کرتا رہے، اس کا عقیدہ خراب کر دو تاکہ جنت میں نہ جانے پائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ہاں، صحیح لوگ کون ہیں؟ صحیح لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 گمراہ، ایک فرقہ نجات پانے والا۔ پوچھو کون ہے؟ کما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب آپ سمجھ لیجئے، جو آپ کو نبی کے طریقے سے ہٹا رہا ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹا رہا ہے، وہ آپ سمجھے وہ آدمی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں جیسے نبی کی اتباع کا حکم ہے، ایسے ہی قرآن میں صحابہ کی بھی اتباع کا حکم ہے۔ اسی قرآن میں جیسے نبی کی اتباع کا حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ایسے ہی قرآن میں صحابہ کی بھی اتباع کا حکم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہ۔ سمجھ گئے؟ جو صحابہ کے طریقے سے آپ کو ہٹا رہا ہے، کہیں تو حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا، تو قرآن میں تو حکم ہے، ارے قرآن میں تو حکم ہے صحابہ کے بھی اتباع کرنے کا، آپ کی اتباع کریں، صحابہ کی نہ کریں، ارے آپ کی کریں، صحابہ کی نہ کریں۔ ارے سمجھ رہے بات کو؟ گمراہ باتیں کرتی کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور درمیان میں سن لیجیے، یہ چاروں مسلک کے لوگ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں مسلک کے لوگ مسلک کے اختلاف کے باوجود سب ایک جماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ایک ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ارے سمجھ گئے بات کو؟ یہ چاروں مسلک کے لوگ، کوئی رفع ذہن کر رہا ہے، کوئی آمین زور سے بول رہا ہے، یہ چاروں مسلک کے لوگ مسلک کے اختلاف کے باوجود سب ایک جماعت ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ایک ہے، اس لیے کہ سب کا عقیدہ ایک ہے۔ تو جو گمراہ جماعتیں ہوتی ہیں نا، وہ کیا کام کرتی ہے کہ آپ کو اہل سنت والجماعت سے باہر نکالے گی۔ کیا کام کرے گی؟ اہل سنت والجماعت سے باہر نکالے گی تاکہ آپ کا عقیدہ خراب کر سکے۔ کوئی بھی دین کے عنوان پر نماز آپ کو اہل سنت والجماعت سے باہر نکالے گی، جیسے نماز کے عنوان پر یا کوئی اور چیز کے عنوان پر آپ کو اہل سنت والجماعت سے باہر نکالے گی تاکہ عقیدہ خراب کر سکے۔ ہاں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہم گمراہ کرتے ہیں۔ یہ گمراہ کرنے والے لوگ، ایک آدمی جس کے اندر دین پر چلنے کا شوق ہے، اللہ رسول کی بات کو ماننے کا شوق ہے، اس کو شیطان کیسے گمراہ کرے گا؟ ارے ایک آدمی جو دین پر چلنا چاہتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اس کو شیطان کیسے گمراہ کرے گا؟ اس کو شیطان گمراہ کرے گا اللہ رسول کا نام لے کر، اس کو شیطان گمراہ کرے گا قرآن حدیث کا نام لے کر، اس کو شیطان گمراہ کرے گا بخاری مسلم کا نام لے کر۔ سمجھ گئے؟ بخاری میں ہے، قرآن میں ہے۔ ہاں، سمجھ بات کو؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے موت تک معصوم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ارے کیا ہوتا ہے؟ دیوبندی رہے ہوں چاہے بریلوی رہے ہوں، سب کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے موت تک معصوم ہوتا ہے۔
کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب گمراہ جو مطلب قرآن سے گمراہ کریں گے، ہم آپ کو بتا رہے تھے کیسے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سورہ بقرہ میں ہے۔ تو ہم لوگ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو پایا ناواقف، یہ جو شریعت آپ کے پاس آئی ہے اس سے پہلے آپ ناواقف تھے، فَهَدَىٰ ہم نے آپ کو اس شریعت کی ہدایت کی رہبری کی، یہ تو آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ ضال کا ایک ترجمہ ڈکشنری میں گمراہ بھی آتا ہے، کیا ترجمہ آتا ہے ڈکشنری میں؟ ضال کا ایک ترجمہ گمراہ بھی آتا ہے۔ ہاں اب اس کو ہمارا عقیدہ خراب کرنا کیا کہے گا؟ دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم نے آپ کو پایا گمراہ، ہم نے آپ کو پایا گمراہ، ہم نے آپ کو پایا گمراہ، پھر ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ ارے دیکھ رہے ہیں آپ کو ایک ہی آیت کا ایک آدمی مطلب دوسرا بتا رہا ہے، دوسرا آدمی مطلب ایسا بتا رہا ہے کہ نبی پر سے اعتماد اٹھ جائے، نبی پر سے اعتماد اٹھ جائے۔ جب نبی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر دین پر سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم لوگ سڑک کے لوگ ہیں، ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ جب سب اللہ رسول بول رہا ہے، سب قرآن حدیث بول رہا ہے، سب بخاری مسلم بول رہا ہے، تو ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ سمجھ گئے؟ تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی آپ کو بڑے علماء کے پاس جانے سے روکے، آپ سمجھ جائیے وہ آدمی آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ جو آدمی بھی آپ کو آپ کے بڑے علماء کے پاس جانے سے روکے، وہ آپ سمجھ جائیے وہ آپ کو گمراہی کے گڑھے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم کیسے سمجھیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اس کے سمجھنے کا آسان سا طریقہ بتاتے ہیں۔ کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی تحریک، اس کا کوئی نہ کوئی ایک آدمی سب سے بڑا ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ جو سب سے بڑا آدمی ہے اس کے بارے میں معلوم کر لیجئے اس کے خلاف کوئی گمراہی کا فتویٰ تو نہیں ہے، اس لیے کہ گمراہی کا فتویٰ صرف اس آدمی کے خلاف آتا ہے جس آدمی کی تقریر سے یا تحریر سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہو، اور جس آدمی کے خلاف بھی 150 سال سے دارالعلوم دیوبند ہے، جس آدمی کے خلاف بھی ابھی تک گمراہی کا فتویٰ آیا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دارالعلوم نے گمراہی کا فتویٰ دیا، مظاہر العلوم بولا غلط ہے، ندوہ بولا غلط ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 150 سال سے ابھی تک جس آدمی کے خلاف بھی گمراہی کا فتویٰ آیا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں شکیل ابن حنیف، ہاں 4 مہینہ جماعت میں لگایا ہوا، نہ جانے کتنا چیلا لگایا ہوا، اور لگاتے لگاتے اس کو ایسا خبر سوار ہو گیا کہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگا، اپنے آپ کو نبی کہنے لگا، نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ اب جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے۔ جس کے اوپر بھی گمراہی کا فتویٰ لگا ہوا ہے، جتنے اس کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے لیے وہی فتویٰ ہے۔ ابھی ہم لوگ دلدار نگر گئے تھے، مغل سرائے سے پہلے ہے دلدار نگر اسٹیشن۔ دلدار نگر ایک محلے کا بھی نام ہے، محلے کا بھی نام ہے۔ وہاں کے اس محلے کی جو مسجد ہے اس کے امام صاحب کئی سال سے قادیانی تھے، کئی سال سے۔ لوگوں کا عجیب طرح کے مزاج ہے، ہم کو بس نماز سے مطلب ہے، ارے نماز سے مطلب ہے، ارے جس کے پیچھے نماز پڑھ اس کو بھی دیکھو کہ اس کی نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔
ارے دیکھو گے، ارے جس کے امت کو جس کے حوالے کرنا اس کو چیک کیا جائے گا، دیکھا جائے گا. امام صاحب کے حوالے امت کو کرنا ہے، امام صاحب کو چیک کیا جائے گا اور چیک کرتے رہا جائے گا. اس لیے امت کو کیا حوالے کرنا ہے. عام آدمی کو چیک نہیں کیا جائے گا، عام آدمی کے ٹوپ میں نہیں پڑا جائے گا، لیکن جس آدمی کے حوالے امت کو کرنا ہے اس آدمی کو چیک کیا جائے گا اور چیک کرتے رہنا ہے، چیک کرتے رہنا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھیے، خوب اچھی طرح سے بات کو سمجھیے. کچھ بولنے سے ایمان بنتا ہے، کوئی بول کے عقیدہ آپ کا خراب نہیں کرے گا. نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے گا کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. جیسے بولا کہ نبی نے فلاں شادی میں اسراف کیا، فضول خرچی کی. آگے کا جملہ قرآن میں ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہم کہاں کہا شیطان کا بھائی نبی کو؟ ارے آپ نے کہا نبی نے فلاں شادی میں فضول خرچی کی، اسراف کیا، اسراف کیا. تو آگے تو آپ نے دماغ کو ججمنٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے. دماغ کیا ججمنٹ کرے گا؟ دماغ کیا فیصلہ سنائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. بول کے عقیدہ خراب نہیں کریں گے، نبی کے بارے میں اس طرح کا تذکرہ کریں گے کہ نبی پر سے اعتماد اٹھ جائے گا، اور نبی پر سے اعتماد اٹھے گا تو پھر نبی کے لائے کے دین سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا. اس لیے جتنی گمراہ جماعتیں ہیں آپ دیکھیں گا وہ دین سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، دین سے، سنت سے، نبی کے طریقے سے دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کچھ بولنے سے ایمان بنتا ہے، کچھ بولنے سے ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے. کچھ کرنے سے نماز ہوتی ہے، کچھ کرنے سے نماز ختم بھی ہو جاتی ہے. کچھ کرنے سے روزہ ہوتا ہے، کچھ کرنے سے روزہ ختم بھی ہو جاتا ہے. کچھ بولنے سے نکاح ہوتا ہے، کچھ بولنے سے نکاح ختم بھی ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو نکاح کو ختم کرنے کے لیے بس ایک بول جانتے ہیں طلاق، ایک بول جانتے ہیں طلاق نکاح کو ختم کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے علاوہ بہت سارا بول ہے جس کو بولیں گے تو نکاح ختم ہو جائے گا، اور ہم نہیں جانتے ہوں گے تو بول چکے ہوں گے اور نکاح ختم ہو چکا ہوگا، پھر بھی ساتھ رہ گئے ہوں گے. ہاں، بولا نہیں، کچھ حرکتیں ہیں، بہت کچھ حرکتیں ہیں جس کو کرنے سے، بولا نہیں کیا، کچھ حرکتیں ہیں جن کو کرنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے. ہم جانیں گے نہیں تو کر چکے ہوں گے، نکاح ختم ہو چکا ہوگا، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہوں گے. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ پورے دین کو سیکھے، جانے، معلوم کرے. آپ نہیں سیکھے گا، آپ نہیں سیکھے گا تو اللہ رسول دین کے نام پر کوئی آدمی بھی ڈوبی بجائے گا، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے گا. جب آپ اپنے دین کو نہیں سیکھیے گا، نہیں جانیے گا تو کوئی آدمی بھی اللہ رسول کے نام پر ڈوبی بجائے گا، آپ اس کے ساتھ لگ جائیے گا. ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے پورے دین کو سیکھے، جانے، معلوم کرے، معلوم کرے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کام اتنا پھیل چکا ہے، آپ نے کوئی اصول کی کوئی کتاب نہیں لکھی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہا لکھی ہے نا. لوگوں نے پوچھا کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حیات الصحابہ، حیات الصحابہ ہم نے کتاب لکھی ہے. حیات الصحابہ 3 جلد میں کتاب ہے، 3 جلد میں حیات الصحابہ 3 جلد میں کتاب ہے. ہر کتاب کو شروع کیا ہے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے، المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ہر کتاب کے شروع میں یہی آیت ہے. پھر ہر کتاب کے شروع میں اس آیت کے نیچے ایک حدیث نقل کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم
ان لوگوں کی پیروی کرنا، تمہارے اکابر جو دنیا سے جا چکے ہیں تم ان کی پیروی کرنا، ضدوں کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ ضد فتنے سے معمول نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی آدمی فتنے کا شکار ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود لکھ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں اپنے زمانے کے لوگوں کو، کتنا بہترین زمانہ ان کا ہے، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ضدوں کی پیروی مت کرنا، تم ضدوں کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ ضد فتنے سے معمول نہیں ہے۔ تمہارے اکابر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور اکابر صحابہ جو دنیا سے جا چکے ہیں تم ان کی پیروی کرنا، ضدوں کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ ضد فتنے سے معمول نہیں ہے۔ یہ لکھ کے مولانا یوسف صاحب ہم کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے اکابر، تبلیغ کے تمہارے اکابر جو دنیا سے جا چکے تم ان کی پیروی کرنا، ضدوں کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ ضد فتنے سے معمول نہیں ہے، کسی وقت بھی فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھائی دوست بزرگوں، ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اپنے پورے دین کو سیکھے، جانے، معلوم کرے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کرنے سے، دینی ماحول میں مجلسوں میں بیٹھنے سے، علماء کرام کی خدمت میں حاضری دینے سے آدمی کے اندر دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ آدمی کی ذمہ داری ہے شروع سے لے کے آخر تک سبقاً اپنے پورے دین کو سیکھے، جانے، معلوم کرے۔ دوسری چیز ذکر ہے، ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہمارے اندر تحمیل کا جذبہ، دوسری چیز ذکر ہے، ذکر سے یہ چاہا جا رہا ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، مسنون دعاؤں کا اہتمام ہے۔ ان ساری چیزوں سے آدمی کا دل پاک صاف بھی ہوتا ہے، آدمی کے دل دماغ کا رخ صحیح بھی ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تسبیحات کے اہتمام سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، اچھا یہ ہے کہ معنی کے ساتھ پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت سے، مسنون دعاؤں سے آدمی کا دل پاک صاف بھی ہوتا ہے، آدمی کے دل دماغ کا رخ صحیح بھی ہوتا ہے، آدمی کے اندر اللہ کا دھیان بھی پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز اکرام مسلم ہے، کتنا کلمہ اندر اترا، کتنی نماز ٹھیک ہوئی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے لیے اکرام اخلاق ہے۔ جتنا ایمان آدمی کے اندر اترتا چلا جاتا ہے اتنا ہی آدمی اخلاقی اعتبار سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جان سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، مال سے لوگوں کے ساتھ خیرخواہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کب؟ جتنا ایمان آدمی کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے۔ پانچویں چیز اخلاص ہے کہ جو آدمی اللہ کو جانے گا، اللہ کو پہچانے گا، وہ جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے ہی کے لیے کرے گا، خوش کرنے ہی کے لیے کرے گا۔ چھٹی چیز دعوت ہے۔ یہ امت سب سے بعد میں آئی دنیا میں، سب سے پہلے جائے گی جنت میں، اس کو زندگی ملی ہے سب سے تھوڑی، اس کو کام ملا ہے سب سے بڑا، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جائے، اس کے لیے انبیاء والے طرز پر اپنی جان اور مال کا جھونک دینا، اور جن لوگوں میں محنت کریں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لیے ہجرت بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ جو آدمی دوسرے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دے گا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس دعوت دینے والے کو، اس محنت کرنے والے کو ایمان اور اعمال صالحہ کی حقیقتوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے جو اللہ نوازیں گے اس دعوت دینے والے کو، اس محنت کرنے والے کو، اس قربانی دینے والے کو، اس مجاہدہ کرنے والے کو اللہ نوازیں گے۔ محنت
तिलावत का एहतमाम करे, मसनून दुआओं का एहतमाम करे, उलमा से पूछ कर अपने हर काम में सुन्नत शरीयत लाने की कोशिश करे, अल्लाह वालों की सरपरस्ती में निगरानी में रहे। जो आदमी कितना भी करता रहेगा, कितना पढ़ा, अल्लाह का वली होकर मरेगा नहीं कहा जा सकता। जो आदमी इतना भी करता रहेगा, कितना पढ़ा, अल्लाह का वली होकर मरेगा नहीं कहा जा सकता। जो आदमी इतना भी करता रहेगा, वो आदमी अल्लाह की हिफाजत के मिले में रहेगा, शैतान का दाव उसके ऊपर कम चलेगा, गलतियां उसकी माफ होती रहेगी, खैर के दरवाजे उसके लिए खुलते रहेंगे और हिदायत उसको मिलती रहेगी। ये तो कम से कम दर्जे की बात है। जो आदमी इतना भी करता रहेगा, वो आदमी अल्लाह की हिफाजत के मिले में रहेगा, शैतान का दाव उसके ऊपर कम चलेगा, गलतियां उसकी माफ होती रहेगी, खैर के दरवाजे उसके लिए खुलते रहेंगे और हिदायत उसको मिलती रहेगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। अब सब लोग बोलिए, कलिमा और नमाज को लेकर, कलिमा और नमाज को लेकर, सब लोग बोलिए, कलिमा और नमाज को लेकर, कलिमा और नमाज को लेकर, इल्मे इलाही और जिक्र इलाही के साथ अपने हक को माफ करते हुए दूसरे के हक को अदा करते हुए अल्लाह को राजी करने के जज्बे से सारी दुनिया में हम फिरेंगे इंशाअल्लाह। ये तो सच्ची पक्की नियत करके बोलिए, कलिमा और नमाज को लेकर, इल्मे इलाही और जिक्र इलाही के साथ अपने हक को माफ करते हुए दूसरे के हक को अदा करते हुए अल्लाह को राजी करने के जज्बे से सारी दुनिया में हम फिरेंगे इंशाअल्लाह। सबकी तरफ से नियत करके बोलिए, अपने पूरे घर, अपना पूरा खानदान, अपना पूरा बस्ती इलाका, सबकी तरफ से नियत करके बोलिए, कलिमा और नमाज को लेकर इल्मे इलाही और जिक्र इलाही के साथ अपने हक को माफ करते हुए दूसरे के हक को अदा करते हुए अल्लाह को राजी करने के जज्बे से सारी दुनिया में हम फिरेंगे इंशाअल्लाह। तो सच्ची पक्की नियत कर रहे हैं सब लोग। अपनी भी नियत कीजिए, अपने पूरे घर की नियत कीजिए। इसके लिए खुद भी उठेंगे, अपने पूरे घर को उठाएंगे, अपने पूरे खानदान को उठाएंगे, अपने पूरे बस्ती इलाके को उठाएंगे, सबको उठाएंगे और सारी दुनिया के लिए उठाएंगे और अल्लाह सारी दुनिया में अल्लाह के कलमा को बुलंद करके दम लेंगे और नमाज को कायम करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। अरे नियत कर रहे हैं एकदम सबकी तरफ से नियत कीजिए। बहुत थोड़े लोग यहाँ पर हैं, एक बड़ा मजमा है घर का, खानदान का, बस्ती का, इलाके का, जिसको हम छोड़ कर आए हैं। आप सबकी तरफ से नुमाइंदा हैं, सबकी तरफ से आप नुमाइंदा हैं। आप सबकी तरफ से नियत कीजिए कि सबको उठाएंगे और सारी दुनिया के लिए उठाएंगे और हर बच्चे पक्के घर में अल्लाह के कलमा को बुलंद करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। नमाज को कायम करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। सबकी नियत करें ना इंशाअल्लाह। देखिए मौके मौके की बात होती है, अब कबूलियत की घड़ी होती है, मौके मौके की बात होती है, अब कबूलियत की घड़ी होती है। अगर आदमी उसमें सच्ची पक्की नियत कर लेता है तो
اللہ کی طرف سے بھی توفیق مل جاتی ہے اور راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ پورا مجمع ایک دم سب کی طرف سے سچی پکی نیت کرے کہ سب کو اٹھائیں گے اور ساری دنیا کے لیے اٹھائیں گے، ہر کچے پکے گھر میں دین کو پہنچا کے تب لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ سچی پکی نیت کر لیجئے پھر آپ دیکھیے گا جو قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کود کے مر جائیں گے لیکن جماعت میں نہیں جائیں گے، ڈوب کے مر جائیں گے لیکن جماعت میں نہیں جائیں گے، جل کے مر جائیں گے لیکن جماعت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی جماعت میں جائے گا انشاءاللہ، وہ بھی جماعت میں جائے گا آپ کی نیت کی برکت سے۔ کوئی گھر میں نہیں مرے گا، سب اللہ کے راستے میں مرے گے، اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے مرے گے، سب کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے مرے گے انشاءاللہ۔ تو سب نیت کریں نا بھائی انشاءاللہ۔ اب ہمت کر کے بتائیے، ہمت کر کے بتائیے 4 مہینہ 40 دن کے لیے نقد کون تیار ہے؟ بولے ہمت کر کے ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ نقد بتائیے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بتائیے، اور بتائیے، کھڑے ہو کے بتائیے ماشاءاللہ، بہت قبول، اللہ بہت قبول فرمائے۔ گلاب بھائی اور بتائیے، حاجی جلال صاحب اور بتائیے ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ دیکھیے وہاں نام لکھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ادھر 3 آدمی بتا رہے، 3 آدمی باہر میں۔ اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے اور بہت آگے بڑھائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بڑا آدمی بنائے، اللہ ہر جائز حاجات مراد کو پورا فرمائے۔ سب بولیے آمین، دل سے بولیے آمین۔ اور بتائیے، اور بولیے ہمت کر کے، اور بتائیے کیا نام لکھے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ادھر بھی نام لکھے، دیکھیے ادھر بھی نام لکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے اور بہت آگے بڑھائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں بڑا آدمی بنائے، اللہ ہر جائز حاجات مراد کو پورا فرمائے۔ سب بولیے آمین، دل سے بولیے آمین۔ اور بتائیے ہمت کر کے، اور بتائیے، دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر بھی لکھیے، ادھر بھی لکھیے ماشاءاللہ، چاروں طرف سے لوگ نام لکھا رہے ہیں۔ اور بتائیے ہمت کر کے ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت نوازے اور بہت چمکائے، بہت قبول فرمائے۔ دیکھو نقد بتائے بھائی، نقد بتائے، ادھار نہیں، ادھار نہیں، نقد بتائے۔ کل سے جانا ہے 4 مہینہ کے لیے 40 دن کے لیے، بولے ہمت کر کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے۔ دیکھیں کتنے لوگ چاہ رہے ہیں، آجائے سب کو بلا لیجیے، آجائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے پاس آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے۔ دیکھیں ان کا نام لکھیے، اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے۔ اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے، اللہ ان سب کے حجائز حاجات مراد کو پورا فرمائے۔ سب بولیے آمین، دل سے بولیے آمین۔ اور بتائیں ہمت کر کے، دیکھیں سب کا نام لکھتے جائیے بھائی، کوئی ساتھی کو بولیے جن لوگوں کا نام لکھتے جائے۔ ماشاءاللہ، دیکھو 4 مہینہ 40 دن، کل سے جانا ہے، 3 دن کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ کو 3 دن کا ارادہ تھا، 3 دن کا چلنا، 40 دن یا 4 مہینہ کل سے جانا ہے۔ ہمت کر کے بولیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرمائے،
ارے بھائی جن لوگوں نے پہلے ابھی نام لکھایا ہے تو اپنی جگہ پہ کھڑے تو ہو جائیے. نہیں آپ لوگ بیٹھے رہو, آپ لوگ بیٹھے رہو, آپ کھڑے ہو جاؤ, آپ ادھر آؤ. اور جن لوگوں نے نام لکھایا کھڑے ہو جائیے بھائی, ادھر آئیے میرے پاس, ادھر آئیے میرے پاس. اور پیچھے میں بہت سارے لوگوں نے نام لکھایا ہے تو میرے پاس آ جائیے. پیچھے میں بہت سارے لوگوں نے نام لکھایا ہے, سب میرے پاس آ جائیے. بہت سارے لوگوں نے نام لکھایا ہے, سب میرے پاس آ جائیے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان سب کو بہت قبول کرنے کی کام نہیں کر رہا ہے. آپ سنو, اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے. اور بہت سارے لوگوں نے پیچھے نام لکھایا, آگے بھیج دیجیے. آگے آ جائیے میرے پاس, آگے آ جائیے, آگے آ جائیے میرے پاس. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے اور بہت آگے بڑھائے. اللہ دنیا اور آخرت میں ان سب کو بڑا آدمی بنائے. اللہ ہزار ہزار مراد کو پورا فرمائے. سب آگے آ جاؤ بھائی, آگے کوئی آدمی کو لگائیے نام لکھنے کے لیے. یہاں میرے پاس آئیے, سب میرے پاس آئیے. آگے بھائی, ماشاء اللہ. دیکھو بھائی, آگے بھائی میری بات غور سے سنیے. ارے میری بات غور سے سنیے. بولے کی برکت مت سمجھیے, بولے کی برکت مت سمجھیے. اللہ آواز لگوا رہے ہیں, ہمت کر لو, بہت آگے نکل جاؤ گے, چمک جاؤ گے. ہمت کر لو, بہت آگے نکل جاؤ گے, چمک جاؤ گے. چوک جاؤ گے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے. ہمت سے کام لیں. ماشاء اللہ, ہمت کریں, ہمت دلائیں, ہمت کریں, ہمت دلائیں. نیت ارادہ ہے, کھڑے ہو کے نام لکھا دیجیے. نیت ارادہ ہے, کھڑے ہو کے نام لکھا دیجیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے نام لکھا دیجیے. اللہ پہ بھروسہ کر کے نام لکھا دیجیے. اللہ کا کام کرنے کے لیے جو کھڑا ہوگا, بڑا ہوگا, پورا غیبی نظام اس آدمی کے حمایت میں ہوگا. بولے میں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور بتا بھائی, جن کا بھی ارادہ ہے آگے آ جائے, آگے آ جاؤ بھائی, آگے آ جاؤ. ماشاء اللہ, آگے آ جاؤ, آگے ادھر میرے پاس آ جاؤ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے اور بہت آگے بڑھائے. اللہ دنیا اور آخرت میں بڑا آدمی بنائے. اللہ ہزار ہزار مراد کو پورا فرمائے. سب بولیے آمین, دل سے بولیے آمین. اور بتائیے ہمت کر کے اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجیے, اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجیے. جو آپ کے کہنے سے ہمت کر سکتا ہو تو اس کو ذرا ہمت دلا دیجیے. ادھر آ جاؤ میرے پاس بابو, ادھر میرے پاس آ جاؤ سر, ادھر میرے پاس آ جاؤ, ادھر میرے پاس آ جاؤ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور بتائیے بھائی ہمت کر کے, اور بھائی بولے ہمت کر کے. بہت سارے لوگوں نے نام لکھا دیا ہے. اور بتائیے بھائی اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجیے. جو آپ کے کہنے سے ہمت کر سکتا ہو تو ذرا ہمت دلا دیجیے. آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیجیے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ ان سب کو بہت قبول فرمائے اور بہت نوازے اور بہت چمکائے اور بہت آگے بڑھائے. اللہ دنیا اور آخرت میں بڑا آدمی بنائے. اللہ ہزار ہزار مراد کو پورا فرمائے. سب بولیے آمین, دل سے بولیے آمین. اور بتائیے ہمت کر کے, ہمت کیجیے. ماشاء اللہ. دیکھیے موقع موقع کی بات ہوتی ہے, قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. آدمی اس پہ ہمت کر لیتا ہے, بہت آگے نکل جاتا ہے, چوک جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے. بولے ہمت کر کے ماشاء اللہ, ہمت کر کے بولے. ہمت کریں, ہمت دلائیں, ہمت کریں, ہمت دلائیں. جی میں آ رہا, کھڑے ہو جائیے. جی میں آ رہا, کھڑے ہو جائیے ہمت کر کے. اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے, اللہ تعالیٰ حالات پیدا کریں گے. بولے ہمت کر کے ماشاء اللہ. بچائیں گے, بچ جائیں گے, بچائیں گے, بچ جائیں گے. اب تک بچے, پوری زندگی بچ جائیں گے. بچائیں گے, بچ جائیں گے. اب تک
इरादा हुआ है खड़े के नाम लिखा दीजिए, खड़े के नाम लिखा दीजिए, बोलिए माशाअल्लाह। तो देखिए और आसान बात बता रहे हैं, और आसान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए, अल्लाह बहुत नवाजे, अल्लाह बहुत चमकाए, अल्लाह बहुत आगे बढ़ाए, अल्लाह दुनिया और आखिरत में बराबरी बनाए, अल्लाह हजार मुराद को पूरा फरमाए। सब बोलिए आमीन, दिल से बोलिए आमीन। ये पूरे मजमे की दिल की दुआ मिल जाएगी, ये पूरे मजमे की दिल की दुआ मिल जाएगी। बहुत आगे निकल जाएंगे, चमक जाएंगे, झुक जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। बोलो हिम्मत करके माशाअल्लाह, हिम्मत करे माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह का काम करेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बनाएंगे। बताए हिम्मत करके। अच्छा भाई सुनो भाई, इतनी बात सुन लो। अरे भाई अब सुन लीजिए भाई, देखो भाई, जब तक जमात 4 महीना 40 दिन में नहीं जा पा रहे हैं, इतना नियत तो ये पूरा मजमा कर ले कि हर महीना 3 दिन पाबंदी से लगाएंगे इंशाअल्लाह, लगाएंगे सब इंशाअल्लाह। ऐसी पक्की नियत कीजिए जैसे कसम खा लिया हो। कसम खाइए मत, कसम खाइए मत, लेकिन ऐसी पक्की नियत कीजिए जैसे कसम खा लिया हो कि अल्लाह की कसम हर महीना 3 दिन पाबंदी से लगाएंगे। कसम खाइए मत, लेकिन ऐसी पक्की नियत कीजिए जैसे कसम खा लिया हो। तो सब ऐसी पक्की नियत करें ना भाई इंशाअल्लाह। हाँ, ऐसा एहतमाम करना है हर महीना 3 दिन का, जैसे फर्ज का करते हैं, करेंगे सबको इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। उसके अलावा रोजाना के तौर से जो मामूलात हैं, इनफरादी इज्तिमाई, उन सबको पूरा करना है इंशाअल्लाह, करेंगे सबको इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए। देखो भाई, आपका पूरे बिहार झारखंड का मशवरा है सितंबर में आपके मुजफ्फरपुर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में पूरा 62 जिला आपका मेहमान होगा। आप 62 जिला के मेजबान होंगे, समझ गए ना? 62 जिला आपका मेहमान होगा। पूरे बिहार झारखंड का मशवरा है आपके जिला में। अब जहाँ जगह आप लोग तय कीजिएगा, जो भी जगह आप लोग तय कीजिए, आपके यहाँ मशवरा है। पूरा बिहार झारखंड आपका मेहमान होगा, आप लोग मेजबान हैं, समझ गए? आप लोग मेजबान हैं। हर नबी कहीं भी जाता था, पहली आवाज उसकी ये होती थी, कौन हमको ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा, ताकि हम अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें, ताकि अल्लाह का पैगाम हम लोगों तक पहुंचा दें। पूरा पूरा बिहार झारखंड आपका मेहमान होगा, आप मेजबान होंगे, समझ गए? तो एक तो मशवरे में शिरकत भी करनी है और आने वाले मेहमानों की जी जान से खिदमत भी करनी है, करेंगे ना सब इंशाअल्लाह। देखो खिदमत बहुत बड़ी चीज है, खिदमत बहुत बड़ी चीज है। बिहार झारखंड के जितने कुर्बानी देने वाले लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, जिनसे अल्लाह ताला काम ले रहा है, वो सब आपके यहाँ आएंगे, वो सब आपके यहाँ आएंगे। उनकी खिदमत करना, उनकी मजलिसों में शिरकत करना,
یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہوگی. تو ہر طرح سے کوئی خدمت بھی کرنا ہے, جان سے بھی خدمت کرنا ہے, مال سے بھی خدمت کرنا ہے, اتنا کرنا ہے کہ سب کے رواں رواں سے آپ کے لیے دعا نکلنے لگے. کرے گا سب کو انشاءاللہ. ہاں دیکھو خدمت بہت بڑی چیز ہے. حضرت ابوبکر انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ خدمت میں سب سے آگے تھے. خدمت میں سب سے آگے تھے. کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کو دنیا میں 3 چیز پسند ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھنا, کہ اپنی جان سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں. دوسرے اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا, یعنی مال سے بھی ہم آپ کی خدمت میں لگے رہیں. تیسرے میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں ہے, آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. میری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. تو انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ملا. اللہ کا سلام آیا ابوبکر کو. سمجھ رہے ہیں؟ خدمت بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھنا ہے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا ہے. سب لے رہے ہیں حصہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں. اور کوئی بات, اور کوئی مشورہ کرنا ہو, اگلا جوڑ کا کوئی چیز سمجھ پڑا؟ دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, زندہ مردہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, سارے گناہوں کو معاف فرما, چھوٹے بڑے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو ایک بڑے مجمع نے 4 مہینہ 40 دن کے لیے نقد ارادہ کیا ہے. اے اللہ اس کو قبول فرما, نکلنا آسان بنا. اے اللہ ہمت عطا فرما, حوصلہ عطا فرما, حالات کو بہتر سے بہتر بنا, نکلنا آسان بنا, نکلنا قبول فرما. اے اللہ باقی لوگوں نے بھی سب نے ارادہ کیا ہے, عزم کیا ہے کہ سب کو اٹھائیں گے, ساری دنیا کے لوگ اٹھائیں گے, اور ہر کچے پکے گھر میں دین کو پہنچا کے ہم لیں گے. اے اللہ اس کے لیے سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو ہمت عطا فرما, حوصلہ عطا فرما. اے اللہ حالات کو بہتر سے بہتر بنا, سب کو عالم کی سطح پر قبول فرما. اے اللہ بہت کمزور ہیں, ضعفاء ہیں, پچل جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں, راہ سے بے راہ ہو جاتے ہیں, قدم ہمارے ڈگمگا جاتے ہیں. اے اللہ تو ہی ہمیں انگلی پکڑ کر چلا. اے اللہ تو ہی ہمیں راستہ دکھا. اے اللہ تو ہی ہمیں منزل پر پہنچا. اللہ کا خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما. اللہ کے شر سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما. سب کے ہر جائز حاجات مراد کو پورا فرما. سب کے گھر کی بیماری تکلیف پریشانی کو دور فرما. اے اللہ اس جوڑوں کو قبول فرما, اس میں شرکت کرنے والے کو قبول فرما. سب کی مغفرت کا ہدایت کا فیصلہ فرما. اس میں جان مال لگانے والے کو قبول فرما. سب کی مغفرت کا ہدایت کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس میں جان مال لگانے والے کو اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, متمنی ہے, جن کا ہمارے اوپر حق ہے, ہمارے اوپر احسان ہے, اے اللہ ان کے ہر جائز حاجات مراد کو پورا فرما. اے اللہ ہم آپ سے سب کچھ مانگتے ہیں جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے سب چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. اے اللہ جو ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں, آپ کی رضا کے ساتھ جائیں, اپنی آخرت کو بنا کر جائیں, آپ کے دین کو دنیا میں پھیلا کر دنیا سے جائیں, اس کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ تو ہماری دعا کو سب کے حق میں قبول فرما. سب کے حق میں قبول فرما. سب کے حق میں قبول فرما. خاص طور پر حاضرین مجلس کے حق میں, ان کے گھر کے مرد عورت بچہ بوڑھا کے
سن لے، اے اللہ تو ہماری فریاد کو سن لے، اے اللہ تو ہماری فریاد کو سن لے، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ، اے خدا، اے میرے معبود، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے رب، اے اللہ تو ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنی شان قبول فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ان کی مدد کرنے والوں کے صدقہ طفیل میں قبول فرما،